مودی سرکار کو عالمی سطح پر ہزیمت، چین کا پاکستان کی حمایت کا اعلان، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، چینی وزارت خارجہ کا پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کے لیے بیجنگ کی حمایت کا اعادہ، وانگ ہی کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا تمام اقوام کی مشترکہ ذمہ داری ہے، بیجنگ حکام کا خود مختاری اور سلامتی کے مفاد کے تحفظ کے لیے اسلام آباد کی حمایت کا وعدہ، چینی وزیر خارجہ کا پاکستان کے معقول سیکیورٹی خدشات کے بارے میں چین کی حمایت کا بھی اظہار۔ اپنے دام میں خود سیاد آ گیا، فریب کے شکار کا حقیقت سے سامنا، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مودی اپنے ہی بچھائے جال میں پھنس گیا، بھارت کو سچائی پر یقین ہے تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پہلگام واقعے کی تحقیقات کرنے دے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ بھارت دنیا بھر میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے، جعفر ایکسپریس واقعے کی انڈیا کے علاوہ پوری دنیا نے مذمت کی، پاکستان تو خود دہشت گردی کا شکار ہے، بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو دہشت گردی میں ملوث تھا۔ Pakistan is a victim of terrorism. No other state has laid down 90,000 lives in the war against terror. And our economy has suffered losses, hundreds of billions of dollars. And we continue to counter these terrorists, the Fitna al-Khawarij, till date. And I would like to highlight that the situation in Khyber Pakhtunkhwa, in Balochistan, and recently you all witnessed the Jafar Express episode, which was an unusual event. We received condemnation from all over the world. پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں ناکامی، ہندو انتہا پسند ہیجان کا شکار، بے قابو بھارتیوں نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ کر دیا، سفارت خانے کی عمارت کو نقصان، پینٹ اور پتھر پھینکے، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، ایک انتہا پسند گرفتار، بھارتی شہری بھی آواز اٹھانے لگے۔ سمرنجیت سنگھ مان کا کہنا ہے کہ بھارت کے پاس پاکستان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں، ہندوستانی سیکیورٹی ایجنسیاں حملے کا پتہ لگانے میں بری طرح ناکام ہو گئیں، بھارتی صدر پہلگام حملے کی آزادانہ تحقیقات کا حکم دیں۔ سمجھ سے باہر ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس میں پاکستان کا نام، انہوں نے ہندوستان نے بغیر کسی ثبوت کے حملہ کیا، ہماری آرمی جو ہے وہ کوئی ایسے نہیں بیٹھی ہوئی، وہ تیار ہے، ہم اس کا کڑا جواب دیں گے۔ پاکستانی قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کی نامور شخصیات بھی میدان میں آ گئیں، مودی حکومت سے الزامات پر جواب طلب، معروف فلم و ٹی وی اسٹار جاوید شیخ کہتے ہیں پہلگام حملے کے آدھے گھنٹے میں ایف آئی آر میں پاکستان کا نام شامل ہونا سمجھ سے بالاتر ہے، حملہ ہوا تو ہماری افواج مکمل تیار ہیں، کڑا جواب دیا جائے گا۔ اداکارہ لیلا زبیری کا کہنا تھا کہ قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی، بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ سابق قومی کرکٹر معین خان بولے بھارتی جارحیت ہوئی تو بھارت جواب کے لیے تیار رہے۔ گلوکار فاخر نے کہا کہ پاکستانی قوم خود مختار، اپنی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم سب ایک ہیں اور کسی بھی بات کا کرارا جواب دینے کی پوزیشن میں بالکل بھی حماقت نہ کیجیے گا۔ پاکستانیز ایک پیسفل، ڈگنیفائڈ اور خود مختار قوم ہے اور اپنی سیکیورٹی پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ متنازع کنالز پر وکلا اور شہری سڑکوں پر سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاج، ہنگامے اور دھرنے، لنک روڈ میدان جنگ بن گیا، پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں، پتھراؤ سے 3 اہلکار زخمی، مشتعل افراد نے موبائل وین نظر آتش کر دی، قومی شاہراہ بند، ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں، ٹریفک جیم، عوام پریشان۔ خیرپور میں دھرنے کا 10واں روز، کنکوٹ اور نوشہر و فیروز میں بھی دھرنا جاری۔ سیاسی جماعتوں اور وکلا سے احتجاج ختم کرنے کا مطالبہ، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں متنازع کنالوں کا مسئلہ بلاول بھٹو کی قیادت میں حل ہو چکا ہے، 2 مئی کو سی سی آئی اجلاس کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں اور وکلا برادری سے گزارش ہے کہ سڑکیں کھول دیں، گڈز ٹرانسپورٹ کی روانی کو یقینی بنایا جائے، دھرنا ختم کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔